اللہ اکبر. اب پورا قصہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. پیغمبر نے چادر لی لیٹے, حسنین شریفین آئے, اماں سلام. علیکم السلام. اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں وہ سامنے چادر میں, میں پوری حدیث قصہ نہیں پڑھنے جا رہا, وہ سامنے چادر میں بیٹھ گئے. حسین آئے, پلٹ کے یہی جملہ, نانا کی خوشبو آ رہی. وہ بھی چلے چادر میں. سلطان ولایت تشریف لائے, امیر عالم ممکنات آئے. فاطمہ کو سلام کرنے کے بعد کہتے میں آپ کے پاس آپ کے بابا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یا علی وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہیں. علی بھی چلے گئے, سیدہ بھی تشریف لے آئے. اب آپ شیعہ ہیں, آپ مومن ہیں, آپ کے دلوں میں معرفت کا نور ہے, آپ اسے قبول کر رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, جسے علم کا ہیضہ ہوا ہے, جسے بغض علی کی بیماری لگی ہوئی ہے. وہ کہتے تم شیعوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. علی کے بچے آئے اور انہوں نے دروازے سے ہی رسول کی خوشبو کو سونگھ لیا, اور آپ نے ایک حدیث بنو کے چلا دی اور لوگوں کو سناتے چلے آ رہے ہو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بچوں نے خوشبو سونگھ لی؟ سرکار کوئی بات نہیں, آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں, طالب علمانہ ایک سوال کر سکتے ہیں. یہ آپ نے کتابوں میں حدیثیں لکھی ہیں کہ جس راستے سے جس گلی سے رسول گزر جاتے تھے, پیغمبر کے گزرنے کے بعد 3 دن تک لوگ نبی کی خوشبو سونگھتے رہتے تھے. کمال ہو گئی ہے بھائی. آپ چپ کر جاتے ہیں, مجھے رکنا پڑتا ہے. آپ نے لکھا نا کتابوں میں جس راستے سے سرکار گزرتے تھے 3 دن برابر مسلمان پیغمبر کے جسم کی خوشبو سونگھتے تھے. کون؟ جن کا خون نبی سے نہیں ملتا, جن کا نور نبی سے نہیں ملتا, جن کا شجرہ نبی سے نہیں ملتا, وہ 3 دن برابر پیغمبر کی خوشبو سونگھتے رہتے تھے. آپ سونگھے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور جن کا خون نبی کا خون ہے, جن کا جسم نبی کا جسم ہے, وہ نبی سے جدا نہیں, نبی ان سے جدا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہاں پھر اعتراض آ جاتا ہے یہ تو روایت ہے, ضعیفی ہو سکتی ہے. اچھا قرآن مانتے ہیں آپ؟ دقت کرو گے بھائی, اور سمیٹوں کا گفتگو. پونا گھنٹہ گزر گیا. قرآن مانتے ہیں؟ صرف مانتے نہیں, آپ تو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں نا. چلیے آئیے قرآن سے. وہ ایک نبی مصر کے تخت پہ ہے, دوسرا نبی کنعان میں ہے. کنعان والے کا نام یعقوب ہے, مصر والے کا نام یوسف ہے. کنعان والے کی رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. جب مصر والے کو پتہ چلا کہ بابا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, اس نے اپنی قمیض اتاری, اور قمیض اتار کے بھائیوں سے کہتا کہ لے جاؤ بابا کی آنکھوں میں لگانا, شفا ہو جائے گی. کرتا بھائی جان چلا مصر سے. کمال ہو گئی ہے. کرتا چلا مصر سے, ابھی کنعان نہیں پہنچا, اور ادھر یعقوب کہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرتا تو مصر سے چلا, یعقوب نے خوشبو کنعان میں سونگھی. اگر یعقوب یوسف کے کرتے کی خوشبو کو سونگ سکتا ہے تو یہاں تو فاصلہ ہی کوئی نہیں تھا. یہاں تو فاصلہ ہی کوئی نہیں. سارے اکٹھے ہوئے, پیغمبر نے تعارف کرایا, مگر یہ آئے کیوں تھے پیغمبر یہاں پہ؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. آئے اس لیے کہ مجھے میدان مباہلہ میں جانے کے لیے بیٹے چاہیے.
فاطمہ بیٹے مجھے دو، حسن و حسین مجھے دو. کمال ہے، پیغمبر فاطمہ سے بیٹے مانگے تو اس کا کلمہ پڑھتے ہو. ہم فاطمہ سے حاجت روائی کرائیں، ہمیں کافر کہتے ہو. طے یہ ہوا کہ یہ وہ وجود مقدس ہے جو دین کی ضرورت کا نام ہے.